چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹورک MCN بزنس گروپ جان سارے الطاف حسین جان سارے پاک ISI جان سارے پاک آرمی جان سارے پاک رینجر جان سارے پاک پولیس پاکستان خان میں ملب ڈاکٹر اس وقت مرکزی سیکرٹری مہران کمیونیکیشن بلدیہ ٹاؤن میں سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹورک اور ہمارے چیئرمین میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی کاشف خان کے ساتھ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پر پیرافلیکس موجود ہے, اس کا متن آپ کے پیش خدمت ہے. قرآن خوانی وفات شہداء ثانیہ اسلام آباد شہداء ثانیہ گل پلازہ استقبال رمضان تقریب پذیرائی و گلپوشی تقریب ایوارڈ با اعزاز سابق SHO تھانہ یوسف پلازہ سید بہادر حسن IO انسپکٹر فدا حسین ASI مختار ASI عبدالستار تھانہ ترنگیہ ضلع بستی کراچی مورخہ 17 فروری 2026 بروز منگل بعد از اختتام قرآن خوانی و فاتح استقبال رمضان تقریب پذیرائی گلپوشی تقریب ایوارڈ با مقام انجمن بھرپور دائرہ کراچی کمیونٹی ہال دائرہ خاتم الفقراء میاں نصیر احمد کروڑا پاک شہید قائد ملت اسلامیہ وفان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک UC 10 مصطفیٰ آباد یوسف بھٹو کالونی نارمل ٹاؤن کرج مرکزی شاہراہ میجر انور شریف باقی شہید کراچی. آپ کی آمد کے منتظر قابل ملت نبی بدرسی پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہ لطیف ایونٹ مینجمنٹ سید محمد ظفر یاد علی آبزیدی مینیجنگ ڈائریکٹر MCN یوتھ HD ویب ایڈیٹر محمد یونس خیالی مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کونسل کاشف خان چیئرمین میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹورک پروجیکٹ ڈائریکٹر KKF پروڈکشن MCN بزنس گروپ سید حسن رفیقی چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹورک. یہ تو تھا اس کا مطلب جن تنظیموں کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. زیر اہتمام مہران کمیونیکیشن نیٹورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹورک MCN بزنس گروپ مذہب فکر تحفظ عقیدہ فتح مینجمنٹ انجمن بلاک دائرہ کراچی KK پروڈکشن مذہب فکر خادم الفقراء میاں اعظم شاہ کمرہ بازی شہید پروڈکشن پاکستان مسلم لیگ کونسل خیالی ویلفیئر ایسوسیشن. تو یہ وہ پروگرام ہے جو ہماری خواہش تھی کہ جلد سے جلد اس کو کریں, لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ ایک قرآن خوانی کو ہم گل پلازہ کی فوری طور پر ہمیں اعزاز حاصل ہوا واحد تنظیم ہے پاکستان کی جس نے فوری طور پر بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے اس مدرسہ سیکریٹ میں ہمارے مدرسے کے اندر صراط المستقیم میں یہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی کہ ہم نے دوبارہ پروگرام بھٹو کالونی میں رکھا تھا, پھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایک ثانیہ اور ہوگا تو اس کے ساتھ آپ یہ دن منائیں گے. اس کے ساتھ ہی رمضان میں استقبال رمضان کی تقریب ہمیں کرنی تھی. اللہ نے کہا کہ ایک ہی خرچے میں 3 دن تقریبیں ہوں گی. پھر چوتھی تقریب آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو جعلی قاتلانہ حملہ کیس ہے وہ ہم جیت چکے ہیں, بغیر کورٹ میں جائیں گے. تمام رپورٹس مکمل ہیں, صرف وہ پیسے کے بلبوتے پر پولیس کو پریشان کر رہا ہے اور کیس کو آگے لے جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی یہ کیس کا فیصلہ سمجھو ہو چکا ہے. جب انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی کہ وہ ایوارڈ لینے کو تیار ہے, کہ ہم نے صحیح رپورٹ بنائی اور یہ حادثات کی وجہ سے ہوگا. اگر وہ کیس میں نہ ہوتا تو میری برادری کے 19-20 افراد جو بھی تھے وہ آج جیل میں سڑ رہے ہوتے, کیونکہ اتنی بڑی سازش تھی یہ سارا قادیانی کے ایجنٹوں کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ میں ایکشن نہ لیتا اور میرا نام نہ ہوتا تو تمام ایجنسیز جو ہے وہ شاید ان کی بات کو جھوٹ کو سچ تسلیم کر لیتی. تو میری برادری کے لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارے IO انسپکٹر فدا حسین وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یار میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں گولی کھانے سے نہیں ڈرا, پیسہ مجھے آفر کی گئی لیکن میں نے آپ کے کہنے کو مسترد کیا. تو میران شاہ صاحب کو چاہیے کہ کم از کم آ کر مجھ سے مل تو لیں تاکہ میں رپورٹ مکمل کر کے ان کے نام کے ساتھ ان کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کورٹ کو بھجوا دوں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ DSP کے پاس تو چلے گئے, پر یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان آ گئے. ان کو میرے سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے خفیہ طور پر ملاقات کی DSP انفارمیشن اپنا ایسٹ سے راؤ صاحب سے, اور وہاں بھی وہ پیپلز پارٹی والوں کو لے کر گئے. میں نے کہا کیا سپورٹ کی پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی نے ساری زندگی ہم لوگوں کو سپورٹ کی, اس مشکل وقت میں کہاں تھے؟ اور وہ مجدد جو ہمارا بٹیاری والا پیر وہ کہاں ہے جس نے آپ کو پورے سندھ کا جو مشیر اعلیٰ بنایا, کہتے ہیں مخالفت مول لے کے بلایا, تو آج کہاں ہیں وہ لوگ؟
آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اسلم علی اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن آپ نے ملک سے فرار ہو کر ہمیں بھی شرمندہ کیا، برادری کو بھی ذلیل رسوا کیا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے تلوے چاٹتے تھے، جو آپ کے کہنے پہ آپ کو فطرہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ساری چیزیں آپ کو دیتے تھے، اسلم علی کو نہیں دیتے تھے۔ اسلم علی نے ہمیشہ آپ کو عزت دی، صرف کس وجہ سے کہ آپ کے والد محترم جو میرے استاد محترم تھے فقیر مند صافی مولانا سید شہاب الدین اللہ، پھر میرے بڑے مرشد جنہوں نے دائرہ قائم کیا تھا، آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہے، نامدار شاہ صاحب کی روح تڑپ رہی ہے، جبار صاحب کی روح تڑپ رہی ہے کہ ایسے ہم بغیرت نکلیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کو فیضان مدینہ میں کھڑے ہوकर قادیانی قرار دیں گے۔ بھلے آپ عقیدہ چھوڑ دیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اس سے پہلے چھوڑ گیا تو کیا بگاڑ لیا تم نے ہمارے عقیدے کا، لیکن شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنے آباد کو ہم نے قادیانی، اب تمہیں دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تم نے جو تہمت لگائی اپنے والدین پر۔ اس کے ساتھ ہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، میرے تمام ساتھیوں کو کہ اس مشکل وقت میں ملک فیاض احمد، اسحاق شیخ، یہ دونوں میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیں، ہم نے سید نجوم پوری کا اپنے مرکز سیکرٹری میں پروگرام کیا، اس لیے کہ ان کا بھی دل دوائی دیتا تھا کہ اسلم بھائی حق پر ہیں، تو انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ میں ان کو سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک یہ رشتہ ہمارا جو قائم ہوا ہے، انسانی رشتہ کہہ لو یا اسلام کے حوالے سے کہہ لو، ملک فیاض صاحب کا میرا رشتہ جب بھی ختم ہوگا ہم دنیا سے جائیں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ان نعروں جناح کے قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کے لانڈری مدارک کا، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق ہزیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے وقت تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے طاقت پر صلافت نمبردار، MCN نیوز آئی ٹی، ویب TV پاکستان۔